بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کی آمد پر کھلے کعبے کا دروازہ، عمر وہ جس کی آمد پر کھلے کعبے کا دروازہ، عمر ہے انتخاب رب کرو عظمت کا اندازہ، عمر ہے انتخاب رب کرو عظمت کا اندازہ۔ سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ پروگرام کا ٹائٹل الفاروق ہے اور شان سیدنا عمر فاروق خلیفہ دوم، دعائے رسول، مراد رسول، رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جس صحابی کو مانگا ہے دعاؤں میں، اس صحابی کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ آج حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا عالم اسلام سلام پیش کر رہا ہے۔ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے RBQ TV نے بھی ایک سیریز مرتب کی ہے اور اسی سلسلے کا، اسی کڑی کا چوتھا پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کرنے کے لیے، آپ کے ذکر سے فیض لینے کے لیے ہمارے ساتھ علماء وقت موجود ہیں۔ بہترین علماء کرام مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ یہ سعادت ہے حضرات علماء ہماری کہ ہم ایک تو آپ کی صحبت میں ہیں، دوسرا سیدنا عمر ابن خطاب، اللہ اکبر۔ جب ہر جمعے کو عمر ابن خطاب کا نام، میں نے پچھلے حضرت عثمان غنی مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب موجود تھے، میں نے کہا تھا ویریشنز ہیں اللہ کے رسول کی جو ان میں نظر آتی ہیں۔ جب حضرت ابو بکر کی بات آئے تو وفاداری میں انسان مرا جائے رسول انام کی، اللہ کی، اور جب حضرت عمر کی بات آئے تو انسان میں جلال، غیظ و غصے کا وہ جو عالم جو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا، دین کی سرفرازی کے لیے تھا، وہ انسان میں منتقل ہوتی ہے۔ عثمان غنی کی بات آئے، انسان حیا سے، لحاظ سے سمٹتا چلا جاتا ہے۔ علی حیدر کرار کی بات آئے، انسان کی طبیعت پہ وجداری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو بدرجہ اتم رسول انام میں تھیں اور یہ ویریشنز آپ کی منتقل ہوئیں آپ کے اصحاب میں، اور ان چاروں کا تو کیا کہنا۔ حضرت عمر پہ آج انشاءاللہ بات کریں گے، گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس سے قبل ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے نامور اور میں کہتا ہوں the most senior نعت ریسائٹرز آف پاکستان، بہت سینئر منظور الکونین شاہ صاحب نے بھی جن کے لیے کلمات ادا کیے، ان کی تائید میں انور اشفاق ابراہیم برادران، السلام علیکم، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ میں چاہتا ہوں نعت رسول مقبول، وجہ یہ ہے مفتی صاحب کہ جب بھی دربار رسالت میں جانا ہے پہلے حضور کو سلام کر کے پھر حضرت عمر کو سلام کرنا، حضرت ابو بکر کی مائیت میں، تو اس لیے پہلے حضور کو سلام کریں، حضور کی بارگاہ میں نعت ہو، پھر حضرت عمر کی بارگاہ میں مفتی صاحب خراج پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا تو ہم گنہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، ہم گنہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، کہ جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، تو حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، اور کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ
کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، اور کچھ گناہگاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، کچھ گناہگاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا۔ خوبصورت شعر کہ حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے، حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے نعت پڑھنے سننے والوں کو بلایا جائے گا، نعت پڑھنے سننے والوں کو بلایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ کتنا خوبصورت پڑھا آپ نے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو فیض عطا فرمائے، اور مل ہی رہا ہے ماشاءاللہ۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج دامن مراد پہلے آپ اور ہم نے عثمان غنی کی جناب میں بچھایا تھا، اور وہاں سے چلتے ہوئے ہے دربار رسالت میں تو عمر فاروق ہمارے سامنے، پروگرام کا ٹائٹل بھی الفاروق ہے اور کیو ٹی وی کا ٹائٹل بھی آپ ہے، تو الفاروق لفظ فاروق کا جو لقب ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیں مفتی صاحب حضرت عمر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ واہ واہ سبحان اللہ، جان شان عدالت، جی اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں سبحان جتنے صحابہ ہیں تمام کا مقام اپنا ہے، بے شک سبحان اللہ، اور یہ بات اب کہنے کی ضرورت نہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، سبحان اللہ، لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترہ امتیاز ہے کہ اپنے جس غلام کو جس وصف میں اعلیٰ پایا اسے کمال تک پہنچایا۔ واہ، وہ درجہ کہ اب وہ وصف چاہیے تو ان کا نام ابو بکر تھے تو صدیق اکبر بنایا، سبحان اللہ، عمر تھے فاروق اعظم بنایا، سبحان اللہ، عثمان تھے عثمان غنی بنایا، سبحان اللہ، علی تھے مولا علی بنا دیا، واہ واہ رضی واہ، اللہ تعالی سبحان عنہم۔ اللہ، بہت خوبصورت بات، ایسا لیڈر اور ایسا رہنما لا کر دکھائیں، ہائے ہائے، جو مراتب دیتا ہو لوگوں کو، ہاں جو مراتب دیتا اور وصف کی یعنی اوصاف کی معراج تک پہنچاتا ہو۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے کہ یار آپ کس کو پسند کرتے ہیں، میں فلاں کو پسند کرتا ہوں، میں فلاں کو فالو کرتا ہوں، یار یہ اگر میرا دوست بن جائے تو کیا بات ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیے گا کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا۔ اللہ اکبر، ایک تو روایت میں دونوں عمروں کی بات ہے، ہشام بن مغیرہ ابو جہل کی بھی بات ہے، لیکن ایک روایت میں باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے کہ مولا اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سبحان اللہ، اچھا اب جی مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اعزاز ہر کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اچھا اب آ جائیے اس بات پر کہ لقب فاروق یا الفاروق کہہ لیجئے، الف لام کے ذریعے خاص کر لیجئے، کیا فاروق کیا ہے؟ فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والا۔ کس میں فرق کرنے والا؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ جاء الحق وزہق الباطل، باطل اس وقت تک رہتا ہے جب تک حق اعلان نہیں آتا، لیکن جہاں حق آ جائے وہاں باطل ختم ہو جاتا ہے، جہاں سچ آ جائے وہاں پر جھوٹ کی جگہ نہیں بنتی۔ اچھا یہاں پر یہ لقب آپ دیکھیں
تو ایک طرف اس لقب کو دیکھیں کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، تمام صحابہ کرام حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، لیکن خاص طور پر فاروق لقب آپ کا ہوا، کیوں ہوا کہ ایک طرف فاروق کو دیکھیں اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کے مزاج کو دیکھیں، آپ کے رویے کو دیکھیں، تو یہ لقب آپ کے مزاج، آپ کے رویے اور آپ کی شخصیت کا عکاس نظر آتا ہے، عکاس ہے۔ جی دوسری بات آپ دیکھیں کہ فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اچھا وہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، معاملات ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کنجی حوالے تو کرتے ہیں لیکن کیا ہی بات ہو کہ آپ کی جو خلیفہ ہے وہ آ جائے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کر بھیجا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اسی شان سے، اسی اتباع میں کہ جس شان سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے، اسی کی اتباع میں پیون زدہ لباس پہنا ہوا ہے، اور جب وہاں پر پہنچے ہیں تو حال یہ ہے کہ غلام سواری پر سوار ہے اور آپ نے لگام پکڑی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پوشاک لی اور آ کر عرض کی کہ حضور بڑے بڑے سردار ہیں، ذرا سا یہ پوشاک پہن لیجئے، بڑے بڑے سردار ہیں، کیا نمایاں وہاں پر مطلب کیا ہوگا، کیا سوچیں گے وہ؟ تو فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح سن کہ یہ عزتیں ہمیں لباسوں کی وجہ سے ملی ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عزتیں ہمیں اسلام کی وجہ سے ملی ہیں۔ یہ ہے فاروق۔ اچھا اب آئیے کنٹینیو کرتا ہوں، بریک کے بعد بہت خوبصورت آپ کی گفتگو جاری ہے، دل نہیں کرتا لیکن وقت کا تقاضا ہے۔ آپ کی گفتگو سے مجھے یہ قطع یاد آتا ہے جو آپ نے فرمایا رسول انعام کا عطا کردہ لیڈر ہے امت کو، لیڈنگ ایبلٹیز دیکھیں، لا کے دکھائے کوئی عمر جیسا لیڈر۔ تو بدست خود سجے، نعت کا قطع ہے، بدست خود سجے پیون تو تھے مگر پوشاک پر دھبا نہیں تھا، یہ اس محبوب حق کا تذکرہ ہے وہ جس کی دسترس میں کیا نہیں تھا۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضور کے دربار کی بات آغاز میں جب ہوئی تو یہی بات اعلیٰ حضرت نے کہی ہے کہ سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جرم اٹھ کیے ہیں تارے، تجلی قمر کی ہے۔ اور بات تجلی جو قمر کی بتا رہے تھے ابھی مفتی محمد سہیل اللہ زامجدی صاحب۔ اچھا جہاں پر تدوین قرآن کا مرحلہ ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بہت سے مسائل سر اٹھائے کھڑے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ، اور یہاں تدوین قرآن کا ہے۔ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ڈیبیٹ ہوئی آپ کی، یہ بڑی مشہور بحث ہے۔ اچھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف سوچتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، میں کیسے کر لوں، میں کیسے کر لوں۔ اچھا پھر سوچتے ہیں کہ اس وقت امت کو بڑی اشد ضرورت ہے، کرنا چاہیے۔ تو ذہن ایک بات کی طرف نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب مشہور وہ ڈیبیٹ ہوئی، بحث ہوئی، تو آپ ایک طرف ہو گئے، حق اور باطل واضح ہو گئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دانش میں یہ سمجھتے کہ اس پر کوئی رائے دینی چاہیے تو برملا رائے کا اظہار فرماتے ہیں۔ برملا۔ اچھا ادب کے دائرے میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ ساری شرائط کا ذکر ہوا، صحیح بات ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ ادب کا عالم یہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ قمیص پکڑ کے ادب کا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو پھر یہ ذلت ہم پر کیوں مسلط کی جا رہی ہے؟ لیکن نظر نبوت دیکھ رہی تھی نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا۔ اسی طریقے سے جنگ بدر کے موقع پر جب قیدی آئے تو اور صحابہ کی رائے تھی کہ فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، آپ نے کہا نہ، جس کا جو رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے اسے مار دے۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا اظہار فرمایا، رشتہ دار حوالے کرو۔ اچھا سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب آپ اسلام میں داخل ہوئے، جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے تو دار ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر ہے، اللہ اکبر، صفا کی پہاڑیوں کے پاس۔ اچھا وہاں پر جب اسلام میں داخل ہوئے تو کہا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں، تو یہ چپ کر عبادت کیسی؟ چلے آئیے خانہ کعبہ میں عبادت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اعلان کرنے والا، علل اعلان عبادتیں کروانے والا وہ حضرت عمر ہے۔ ہاں یہاں سے لے کر حرم تک لے کر آنا با جماعت، اور پھر حضرت نے چونکہ وہ ظاہر تفصیل طلب حضرت کرتے وقت کی ظاہر قید و بند ہے، فرما رہے نا انداز دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صف جا رہی ہے حضرت امیر حمزہ کی، اللہ اکبر، ایک صف جا رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کفار پر کپکپا آ رہی ہے کہ حمزہ ہے عمر ہے کیا کریں،
اور پھر عمر جس کی تائید میں کھڑا ہو جائے اس پورے حلقے کے آپ کی ظاہر قوم کے لوگوں نے آپ کی قوم کے لوگوں نے ہمت نہیں کی کہ قوم کہ نا کوئی قریب نہیں ظاہر عمر جملہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تلوار ہاتھ میں لی خانہ کعبہ میں آئے کہا کہ کوئی ہے اللہ کہ جو اپنے ماں باپ کو جو ہے بغیر اولاد کے کر دے اللہ کوئی ہے کہ جو اپنی بیوی کو بیوہ کر دے تو اگر ہے تو آئے خانہ کعبہ کے بار مجھ سے ملے اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر یہی عمر جس کے غیظ و غضب کا یہ عالم ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جلال کا یہ عالم ہے وہی عمر صلح حدیبیہ کے موقع پر آداب دربار رسالت کتنا جانتا ہے یہ دیکھیں آپ کہ حضور کا دامن پکڑ کر درخواست کرنا حضور کے دامن سے لپٹ کر درخواست کرنا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں اللہ اکبر تو جب رسول اللہ فرماتے ہیں حق پر ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے رسول انعام نے اور پھر اللہ اکبر 22 لاکھ مربع میل حضرت میں تو اتنا عقل اتنی دنگ ہے نا عمر فاروق کا دور قیادت اور خلافت دیکھ کر ایسی قائدانہ صلاحیتیں اللہ کے رسول نے منتقل فرمائیں منکشف فرمائیں دنیا نے آج تک عمر لا چل رہا ہے ویسٹ میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور فطانت سے متعلق ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی وہ رائے جس کی تائید میں وحی الہی نازل ہو گئی اللہ اکبر کہ عمر درست ہے عمر صحیح ہے اس کے حوالے سے کچھ ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ مراد رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو خاص طور پر دعاؤں میں مانگا سبحان اور جن کو اللہ کے رسول نے مانگا ان کی شان بھی اللہ کے رسول نے خود بیان بھی فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کئی احادیث مبارکہ خاص آپ کی فضیلت میں آپ کے اوصاف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی جس میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یعنی نبیوں کی جو شان اوصاف کمالات جو علم ذہانت فطانت جو اللہ نبیوں کو خاص طور پہ عطا فرماتا ہے وہ اللہ نے میرے اس غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی ہے اچھا کچھ چیزیں ودیعیت تو ہوتی ہیں موجود تو ہوتی ہے لیکن ان صلاحیتوں کو نکھارا جاتا ہے جیسے ہیرا ہوتا تو ہیرا ہے مگر اسے تراش کر خوبصورت بنایا جاتا ہے تو یہ صلاحیتیں حضرت عمر فاروق میں بجا طور پر تھیں اللہ نے عطا فرمائی تھی اور رسول اللہ نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا جبھی تو عمر کو مانگا یہ چاروں ہیرے تھے نا یہ تو منتخب شدہ تھے بالکل پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایسا تراشا کہ آج تک اس کی چمک مسلمان اور غیر مسلم سب کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے صحیح بات سب حیران و پریشان ہیں ان کی چمک دمک کو دیکھ کر کہ کیا تراشا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ 1450 سال گزر گئے مگر اس کی چمک آج بھی ماند نہیں پڑی ہے آج بھی لوگ ان سے اکتساب فیض کر رہے ہیں آپ کی بات کہ 1450 سال پہلے قوانین جو آپ نے روح شناس کرائے آج کا قانون دان حیران ہے بالکل کہ اتنی عقل اور اتنی ذہانت آپ کے پاس تو وہ تمام تر اوصاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اور آپ کی تربیت میں آ کر وہ سارے کے سارے اپنے کمال کو پہنچے اور اس کا اظہار ایسے بھی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب اپنی رائے کا آپ اظہار فرماتے تو احادیث مبارکہ میں ہے کہ صحابہ کرام کی رائے ایک طرف اور حضرت عمر فاروق کی رائے ایک طرف ہوا کرتی تھی اور ابھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نہیں آئی لیکن اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کرم فرمایا کہ جو وہی آنے والی ہے وہ ایک الہامی کیفیت میں عمر فاروق کی رائے میں تبدیل ہو گئی اور حضرت عمر فاروق وہی رائے دے رہے ہیں جس طرح وہی آنی ہے اللہ تو آپ کی جو رائے ہے وہ وہی کی موافقت میں آ گئی من وعن ویسے ہی من وعن آ گئی ٹھیک ہے تو وہی تو من جانب لانی آنی ہے لیکن آپ کی زبان سے بھی وہ کلمات نکل گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم سے رسول اللہ کے فیضان سے کہ آپ کی وہ بات قرآن کی موافقت میں آ گئی اس لیے آپ کا لقب ہو گیا الموافق رأیہ بالوحی والکتاب اور صرف قرآنی آیات ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کی کئی احادیث بھی ایسی ہیں کہ عمر فاروق نے وہ بات کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی تو موافقت پیدا ہو گئی یہ حضور کی نگاہ کا فیضان تھا اچھا 3 باتیں خاص طور پہ سیدنا عمر فاروق نے ارشاد فرمائی ویسے تو علامہ سیوطی علیہ رحمت نے 20 آیات مبارکہ ایسی لکھی ہیں جہاں ان کی رائے کی اور قرآن کی موافقت ہوئی مگر 3 مقامات خاص سیدنا عمر فاروق نے ذکر کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جس میں رب کے کلام نے میری موافقت فرمائی اس میں سے ایک ہے مقام ابراہیم کو مصلی بنانا آپ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی
یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مقام ابراہیم کو بطور مصلی بنا لیں. کیا بات. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی, یہی الفاظ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو مصلی بنا, اور آج تک وہ مسلمانوں کے لیے مصلی بنا ہوا ہے. تو حضرت عمر فاروق. پھر اسی طرح جو امہات المؤمنین تھیں ان کے لیے آیت حجاب خاص طور پر حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ ہر نیک اور فاجر جو ہے وہ امہات المؤمنین سے گفتگو کر لیتا ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی جو ازواج ہیں وہ پردے میں رہا کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب, کہ ازواج مطہرات سے اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو, براہ راست گفتگو کرنے کی اجازت نہیں. پھر ایک معاملہ ایک حدیث مبارکہ میں ایسا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی ازواج سے کچھ ناراض ہوئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین بیوی آپ کو عطا فرمائے گا. تو اس میں بھی آیت مبارکہ نازل ہوئی. اور دوسرا جو قبلہ مفتی صاحب نے واقعہ بدر کی طرف اشارہ فرمایا, اس حوالے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی جو رائے تھی جو وہی نازل ہوئی وہ اس کی موافقت میں نازل ہوئی. تو تقریباً 20 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید کے جہاں حضرت عمر کی جو رائے تھی قرآن کی آیتیں بھی ویسی ہی نازل ہوئی. بہت بڑی بات ہے یہ, مطلب یہ آپ کسی کی ذہانت کا عالم دیکھیے کہ اس کی رائے سے موافقت ہو رہی ہے اللہ کی رائے, اور پھر وہ تائید میں اتر رہی ہے. اور اگر غور کیا جائے تو بہت ساری آرا اپنے فرمایا 20 اس حوالے سے دو باتیں مزید میں صرف ارشاد کرنا. ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے نا, اس کے حوالے سے بھی جو رائے پیش کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن مجید فرقان حمید کے جمع و تدوین کے حوالے سے رائے پیش کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اگر وہی نازل ہو رہی ہوتی تو عین ممکن ہے جس طرح سرکار نے فرمایا کہ ان کی زبان پہ حق بولتا ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ان کے الہامی کلمات ہیں یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید اس میں شامل ہے, ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنانے میں بھی اور قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی شکل میں جمع کرنے میں. بہت خوب, سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب قبلہ, اب ایک ایسا سوال کہ جسے سن کر بھی آپ کی ہماری سب کی کیفیات اللہ اکبر حضور کی طرف بڑھیں گی, کہ حضرت عمر کی اور جناب رسالت مآب کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر سے جو محبت ہے اور حضرت عمر کا جو اطاعت رسول والا جذبہ ہے, اس کا کچھ کمبینیشن آپ کی گفتگو. دیکھیں جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے الموافق رأیہ بالوحی والکتاب پر گفتگو فرمائی, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے ایک گوشے پر بات کریں تو ہم بات کرتے رہیں گے اور وقت اسی طرح گزرتا رہے گا, لیکن باتیں پوری نہیں ہوں گی. اور دل ہی نہیں چاہ رہا تھا پچھلی آپ حضرات کی. اچھا, جب آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت, ٹھیک ہے نا, اچھا ذرا غور کیجئے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتے تھے. جی, عداوت تھی, قبول اسلام یہاں تک کہ جب وہ میٹنگ ہوئی تو آپ ہی کھڑے ہوئے میں ماروں گا. ہاں صحیح بات. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کہ ایک بندہ سر لینے کے لیے آ رہا ہے, لیکن آیا تو اپنا سر جھکا کر آیا اور سر دینے کے لیے تیار ہو گیا. یہ دیکھیں نا, یہ معجزہ. اچھا, اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا, بعد میں کہا کہ جب میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا تو میں سب سے زیادہ عداوت مجھے حضور نبی کریم علیہ السلام سے تھی, لیکن اب اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے. یکسر دل کی دنیا بدل گئی. اچھا, سادے لوگ تھے نا, سیدھے سادے لوگ تھے, صحیح, منافقت جانتے ہی نہیں تھے کہ منافقت ہوتی کیا ہے. اس صاحب انشاءاللہ وقفہ حائل ہو رہا ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید اس پر کلام کریں گے. آخری گفتگو کا مرحلہ اور منقبت حضرت سیدنا عمر فاروق بھی انور اشفاق ابراہیم برادران پیش کریں گے ہدیہ منقبت بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب, انور اشفاق ابراہیم برادران ہمارے مہمان ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق کو خراج پیش کیا جا رہا ہے. مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے حضرت عمر کی رسول اللہ سے محبت. جی اچھا, اب یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ سیدھے سادے لوگ تھے. عرض کی یا رسول اللہ اپنی جان کو چھوڑ کر نا, ابھی یہ شروع اسلام کا زمانہ ہے, اپنی جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. پھر وہ مشہور حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین, جب یہ پڑھ کے سنائی تو فرمایا عرض کی یا رسول اللہ آج کے بعد سے عمر سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو آپ سے کرتا ہے.
اچھا آئے پھر اس کے بعد جنگ بدر سے لے کر جنگ تبوک تک آگے تک ہر مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم یعنی آپ کی اتباع میں رہنا اور آپ کے ساتھ شریک ہونا. ہجرت جب کرنے کا وقت آیا تو سارا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہجرت ببانگ دہل کرنا. پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب جنگ تبوک کے موقع پر عرض فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دو, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سارا سامان دیا تھا نا, تو آپ بھی آدھا سامان لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. کہ زیادہ تھا, اور بہت زیادہ تھا, ظاہر زیادہ تھا, اور لیکن دل میں تمنا تھی کہ آج نیکیوں میں بڑھ پاؤں. تو کہتے ہیں کہ میں اس سے یعنی سیدنا صدیق اکبر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے گھر والوں سے بھی محبت کی جاتی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان کو لے کر آئے تھے نا فتح مکہ کے موقع پر, حضرت عمر نہیں چھوڑ رہے تھے کہ اس نے بڑی دشمنی کی ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ ایسے الفاظ کہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جان سن لیجئے کہ اگر میرے والد اسلام میں داخل ہوتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی کہ جتنا آپ کے اسلام لانے کی خوشی مجھے ملی تھی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کا اظہار تھا, تو ان کی خوشی میں بھی خوش. اور آخری بات جب حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہزار دراہم مقرر کیے اور اپنے بیٹے کے لیے 500, تو انہوں نے کہا کہ میں تو جب یہ چھوٹے تھے تو میں تو ہر مارکے میں شریک تھا, آپ نے میرے لیے کم کیوں کیے؟ فرمایا کہ بیٹا جو ان کے بزرگوں کا مرتبہ ہے وہ تیرے باپ کا نہیں ہے, وہ تیرے باپ کا نہیں ہے. یہاں تک کہ اسامہ بن زید حضور علیہ السلام کی جو محبوب غلام تھے ان کے بیٹے, ان کو زیادہ دیا, اپنے بیٹے کو کم دیا. تو انہوں نے کہا, تو فرمایا کہ جو شان اس کی ہے وہ میرے محبوب کے محبوب غلام کا بیٹا ہے, وہ شان تیری نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اس مختصر سے دورانیے میں حضرت سیدنا عمر فاروق کی شان عدل تو کیا ہی بیان ہو, لیکن شان عدل پر روشنی آپ ڈالیے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خاصہ, جس طرح فاروق ہے, جس طرح شجاعت ہے, وہیں عدالت بھی آپ کا ایک خاصہ ہے. جی. اور اپنے عدل اور انصاف کی وجہ سے آپ بہت مشہور ہوئے. اور عدل اور انصاف کا عالم یہ تھا کہ اپنے اور بیگانے کسی میں تمیز نہیں فرماتے تھے. اسی طرح مسلم ہو یا ذمی ہو, اس کے اندر بھی عدل اور انصاف کرنے میں تمیز نہیں فرماتے تھے. ایک عام مسلمان ہو یا والی ریاست ہو تو آپ اس کے اندر بھی تمیز نہیں فرماتے تھے. اپنا سگا ہو یا غیر ہو, اس کے اندر بھی تمیز نہیں فرماتے تھے. جب انصاف فرماتے تو سب کو برابر رکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ والی مصر, ان کے صاحبزادے نے کسی مصری کو مارا اور بلا وجہ مارا. جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص شکایت لے کر گیا تو آپ نے استثناء نہیں دیا کہ والی مصر ہے, میرا بھیجا ہوا گورنر ہے, کہ استثناء دے دوں, اس کو کچھ لے دے کے چھوڑ دوں. نہیں, آپ نے ان کے بیٹے کو بلوایا اور بلا کر اس مصری شخص کے ہاتھ میں کوڑا دیا, کہا کہ یہ اس کو مارو, ان کے بیٹے کو مارو. عدل کی مثال, عدل کی مثال. اور جب وہ بیٹے کو مار چکے تو کہا آپ اس گورنر کو بھی مارو, کہ اس نے اس وقت خبر گیری کیوں نہیں کی. تو اس مصری نے کہا حضور مجھے بیٹے نے مارا تھا, میں نے بدلہ لے لیا, باپ نے نہیں مارا تھا, میں ان کو مارنے کی جرت نہیں کر سکتا. مگر سیدنا عمر فاروق نے ان کی سخت سرزنش فرمائی کہ ہوا کیسے کہ لوگوں کو اللہ نے آزاد پیدا کیا, تم نے غلام کب سے بنانا شروع کر دیے. اسی طرح ملک غسان کا دکھائیں ایسا لیڈر کوئی, ملک غسان کا بادشاہ جب مسلمان ہوا اور اس کے بعد جب حج کے لیے وہ سیدنا عمر فاروق کے ساتھ گیا اور طواف کے دوران ایک صحابی رسول, ان کا پاؤں جب اس کی چادر پر پڑا تو وہ شخص غصے میں آ گیا اور اس نے ان کے منہ پر تماچا مارا. تو جب سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں کیس گیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا یار وہ علاقے کا بادشاہ ہے, ذرا جانے دو, کچھ معاملہ حل کر رکھے. فرمایا نہیں, کہ جب انصاف کی بات ہوگی تو ایک عام آدمی اور بادشاہ دونوں برابر. وہ اس بات پر برہم ہو گئے کہ آپ مجھ سے عام آدمی کے لیے بدلہ لیں گے. فرمایا اسلام کی نظر میں اور انصاف کی نظر میں دونوں برابر ہیں, بدلہ لازمی لیا جائے گا. ابو شحمہ کی بات ہو تو آپ نے ان کو بھی کوڑے مارے, حضرت قدامہ کی بات ہو آپ نے ان کو بھی کوڑے مارے, اپنی رشتہ داری کا خیال نہیں فرمایا. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے زمانے میں جب زمین پہ زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کوڑا تھا, آپ نے وہ کوڑا زمین پہ مار کے کہا
کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا؟ اللہ پھر تو اکبر۔ کیوں ہلتی ہے؟ اللہ۔ وہ زمانہ ہے اور آج کا زمانہ ہے، اس سرزمین پہ آج تک کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ کبھی زلزلہ۔ بہت شکریہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب، بہت مزہ آیا، لطف آیا، وقت کم تھا اور جانتے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے رخصت ہوتے وقت منقبت یہ بھی سنائیں گے، کچھ اشعار فقیر بھی نظر کرتا ہے سیدنا عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں۔ آغاز میں اس کا مطلع پڑا تھا، عمر، ہر لفظ عمر سے شروع ہوگا۔ عمر وہ جس کی آمد پر کھلے کعبے کا دروازہ، عمر ہے انتخاب رب کرو عظمت کا اندازہ، عمر تو سرور دی کی دعاؤں کا ثمر بن کر آئے، عمر رسول پاک کی دعاؤں کا ثمر آئے، عمر آئے رسول پاک کے ارمان بر آئے، عمر تو سطوت دین مبین بن کر ہی آئے ہیں، عمر تو سطوت دین مبین بن کر ہی آئے ہیں، عمر نے کفر کے بت زور ایمانی سے ڈھائے ہیں، عمر کی عظمتیں پوچھو محمد کے مسلح سے، عمر جنت کا وارث ہے یہ کہتا ہوں دھڑلے سے، عمر جنت کا وارث ہے یہ کہتا ہوں دھڑلے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تنویر شش جہات ضیائے سحر عمر، تنویر شش جہات ضیائے سحر عمر، تنویر شش جہات ضیائے سحر عمر، سرکار دو جہاں کی دعا کا ثمر عمر، سرکار دو جہاں کی دعا کا ثمر عمر، اور ہو رہا جس قدر بھی کوئی پر خطر اگر، ہو رہا جس قدر بھی کوئی پر خطر اگر، تو دستگیر ہے تو نہیں کوئی ڈر عمر، تو دستگیر ہے تو نہیں کوئی ڈر عمر، اور حق کا تمام دہر میں ڈنکا بجا دیا، حق کا تمام دہر میں ڈنکا بجا دیا، باطل کی تو نے توڑ کے رکھ دی کمر عمر، باطل کی تو نے توڑ کے رکھ دی کمر عمر، اور ترویج دی کی جہد مسلسل میں دم بدم، ترویج دی کی جہد مسلسل میں دم بدم، سردار انبیاء کا رہا ہم سفر عمر، سردار انبیاء کا رہا ہم سفر عمر، اور عارف ادائے حق کے مناقب ہو کس طرح، عارف ادائے حق کے مناقب ہو کس طرح،
طرح میری بساط فکر کدھر اور کدھر عمر میری بساط فکر کدھر اور کدھر عمر تنویر شش جہات ضیائے سحر عمر سرکار دو جہاں کی دعا کا ثمر عمر سرکار دو جہاں کی دعا کا ثمر عمر